اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ اگر ایسا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو, میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے. اور تھوڑا نہیں آتا, بہت آتا ہے, لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہے, 25ویں پارے میں, آپ جا کے دیکھ لیں. میرے تفسیر کے لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں نا, وہ بھی دیکھ لیں. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں, اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے. اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا. کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے. ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے. بالکل اس کی مثال ایسے, ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا, یہاں ڈاکو ہیں, لوٹ لیں گے, بندوں کو مار دیتے ہیں. آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا, تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن امن کا راستہ ہے, پھر بھی آپ اسی ڈاکوؤں والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے. ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا, اپنے اوپر, کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں, اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ, وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا, تھوڑی قربانی دے دیتا, یار میں نے کیا ہے, سن تو لیتا نا میں ان کی. تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا ہے, ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی, بریلویوں کا قرآن بھی وہی, اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی, جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی, JUI والوں کا بھی وہی, PTI والوں کا بھی وہی, شیعہ کا بھی وہی, سنی کا بھی وہی, سعودیوں کا بھی وہی, مصر والوں کا بھی. ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری. کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہاں ہاتھ یہاں ہاں, زور سے آمین, آہستہ آمین. اتنے مسئلے آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا آئے تھے, ہمیں ملے, کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ, وہ پاگل ہو گیا. وہ جامعۃ الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے, ملاقات آج ہی کی بات ہے, کہنے لگے یوٹیوب پہ, جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑیں. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامعۃ الرشید میں, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا. 20 قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے. پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے, نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک پہ نہیں لو گے.
ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں. جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے. اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے. ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے. یہ اپنی سندیں پیش کریں گے, میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, انہوں نے کہاں سے, پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی. اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے, کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوبارہ کافر ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے میں تو کنفیوز ہے, صحیح اسلامی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا, کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں وہ تو ہو گیا نا, میں وہ تو جاتی ہے, سند جاری جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ابے نہیں یار, تم لوگ بھی فارغ ہو یار, تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا, کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے, کاش شارٹ کٹ راستے کے بجائے, آسان راستے کے بجائے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کر لیتے. اور اس میں بھی چند دن مشکل ہوتی ہے, پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں آپ کو چند دن مشکل ہوگی, اس کے بعد عادت. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بلوغت کے وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی نماز میرے ذمہ. تو اب نماز چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا. اب کوئی بولے نہیں پڑھنی, بھائی اب تو عادت پڑ گئی ہے. اب کیسے ایک چیز میں شروع میں مشکل ہوتی ہے, کچھ دن کرتے رہو تو وہی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے, وہ چیز وہ عادت پڑ جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہے. نمازیوں سے نماز چھڑوانا بہت مشکل کام ہے, پڑھوانا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو 10 ارب روپے بھی دو گے نا, وہ نہیں چھوڑیں گے, بولیں گے بھائی نہیں ہو سکتا. وہ کہیں کچھ اور بولو. رمضان میں نے دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے بھائی بیمار ہو, کہہ رہے ہیں یار عادت ہو گئی ہے رمضان بغیر روزے کے, تو یہ تو عجیب سا ہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کو تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو مرو گے ورنہ. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, شوگر تھی, ان کو منع کیا نہیں روزہ رکھو, ان کو کہا گئے رمضان اور روزہ نہیں, انا للہ ہو گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب شریعت پہ اپنی عقل کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے نا. لیکن بہرحال اب اللہ ان کی نیت اچھی تھی, اب انا للہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دم شوگر اتنی لو ہوئی ہے کہ وہ ان کو شوگر کو چینی کھانے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. بعض اب اتنی شوگر لو ہو جاتی ہے نا, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی چینی کے ڈبے سے کیا لے کر آ چینی. وہ جو چائنیز نے کہا تھا نا, ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو. ایک چائنیز کے پاس گیا نا, ابے میں جو لطیفے چائنیز چنگ پونگ سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے چائنا والوں کو نہیں پتا. ادھر صدر میں ایک چائنیز ڈاکٹر ہے, فل اردو بولتا ہے, غیر مسلم ہے. تو اس نے مجھے بتایا بھائی میں آپ کے سارے لطیفے سن رہا ہوتا ہوں, اردو آتی ہے اس کو ٹائٹ. میں نے کہا وہ ہم تو چائنا والوں کو تو چنگ پونگ کر کے بڑا ہم نے بعض چیزوں میں ریکارڈ لگایا ہے. ایک چائنیز تھا, اس کا دوست ملنے کے لیے گیا. اس کا دوست, یہ چائنیز بیمار تھا ہاسپٹل میں نا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, پائپ نیچے سے گزر کے جا رہا تھا. تو یہ پاکستانی دوست قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب جا کے کھڑا ہوا ہے, فوراً چائنیز نے کہا چاں چی پانچ چی خاں چی پانچ چی پانچ چاں 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 پاں پاں کرتے کرتے مر گیا. اب یہ پاکستانی دوست نے بولا یار این مرتے ہوئے کچھ بول کر گیا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے, کچھ مجھے نصیحت کر کے گیا ہے. اس نے وہ سارے الفاظ یاد کر لیے, چاں چی پانچ کے, یار اس کا مطلب تلاش کرواتا ہوں. چائنا گیا, پوچھا یار یہ میرے دوست نے یہ بولا تھا چاں چی پانچ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, سانس رک رہا ہے میرا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کس پہ سنا ہے میں نے لطیفہ؟ ہاں, تو وہ شوگر کی پیشنٹ بیچاری خاتون تھیں جن کا شوگر میں انتقال ہوا نا روزہ رکھ کے, تو اب ان کو شوگر ایک دم اتنی ڈاؤن ہوئی ہے کہ یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا الو کے پٹھے چینی کے ڈبے سے چینی لا.
رشتے دار تو حیران ہے نا, یہ ہو کیا گیا ہے نا, اماں کو بیچاری کو عجیب سی ہو گئی ہیں, تو وہ اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ بھائی چینی کھلا مجھے, کل شریف بعد میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, پہلے چینی لے کر, اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. خیر اللہ مغفرت فرمائے, بہت پرانا واقعہ ہے, ابھی نیا واقعہ نہیں ہے یہ. تو اب تو مغفرت امیدیں ہو بھی گئی ہوگی, اتنا ٹائم گزر گیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں, تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا اپنی انگلیاں چبائیں گے جہنم میں نفرت سے, اپنے اوپر نفرت سے. تو اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے, ان الذین کفروا ینادون, ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے, فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو, یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے, ہر وقت نماز, ملک کی ترقی اصل کیا ہے, انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو. انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں, اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو, شراب مت پیو. بھائی ان چکروں سے نکلو, ٹرینوں میں بیٹھو, زوں کر کے یہاں سے وہاں پہنچو. تو کیا ہوگا, یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا بھائی, بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں, ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں, ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو پروموٹ, ایسا نہیں ہے. لیکن پہل کیا ہے, پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا, ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. اور مگر اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہیں کہ کرپشن ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا, وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ, قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا, تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں سود کھاتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زنا کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, مجھ میں کیا ہے, حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے, نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا, کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے.
سامنے لا کے رکھے رہی. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو, کانپ جاتا ہے, یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا, چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا, کوئی آسمان پھٹا, بولو نا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے, لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. لمح علم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے. کتنے مبارک پیغمبر, قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے, بیوی بانج, ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی, اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی, انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا, اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن وحصورا, وہ سردار ہوگا, انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا, میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, قد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی, اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا, کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا, اللہ کہہ رہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ, لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں. اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتہ چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتہ چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتہ چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا.
فتکفرون، تم جب انکار کرتے تھے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی، یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں، ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے، اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو، آرڈر دیا، لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دیا ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی ہے منہ سے، کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر، میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار، ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار، اب تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں. اللہ کہے جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت